کیا آپ کو یاد ہے کہ جنرل آصف غفور باجوہ کا یہ فکرہ ایک وقت میں بہت مشہور ہوا تھا کہ 2018 تبدیلی کا سال ہے؟ پھر ہم سب نے یہ بھی دیکھا کہ سال 2022 تک پاکستان تحریک انصاف نے وہ سفر ایک ہی سال میں طے کر لیا کہ جو مسلم لیگ نون کو طے کرنے میں کئی سال لگ گئے تھے۔ 2016 میں جب جنرل باجوہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف بنے تو ان کی تقرری کسی سرپرائز سے کم نہیں تھی۔ وہ سینیارٹی کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر تھے اور انہیں فیورٹ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے خود انہیں اس عہدے کے لیے چن لیا تھا۔ آج جنرل باجوہ کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں۔ جنرل باجوہ کا 6 سالہ دور پاکستان کے لیے کیسا رہا، اس حوالے سے بی بی سی نے 29 نومبر 2022 کو ایک انتہائی اہم رپورٹ جاری کی تھی۔ اس رپورٹ میں جنرل باجوہ کے بارے میں کیا لکھا گیا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ سب کچھ آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے بطور ایک ذمہ دار پاکستانی آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک جنرل باجوہ کا دور پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھرکر نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، بی بی سی نے اپنی اس رپورٹ کا نام نواز سے شہباز شریف تک جنرل قمر جاوید باجوہ کا بطور آرمی چیف 6 سالہ دور کیسا رہا رکھا تھا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جنرل باجوہ کے دور میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف حکومت میں آئیں اور چلی گئیں۔ جنرل باجوہ کو 5 وزرائے اعظم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جن میں سے 4 منتخب اور 1 نگران وزیر اعظم تھا۔ جنرل باجوہ ہی کے دور میں امریکہ، چین اور سعودی عرب سے تعلقات، کرتارپور راہداری اور عالمی دوروں کے ذریعے فوجی سفارت کاری کا تصور بھی سامنے آیا۔ محکمہ زراعت کی اصطلاح بھی اس دور کی ایجاد ہے، جبکہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ایسے ناموں کا تکلف بھی جاتا رہا اور فوج کو براہ راست مخاطب کیا جانے لگا۔ تب پاکستانی میڈیا میں فرینڈلی ایڈوائس یعنی دوستانہ نصیحت اور مثبت رپورٹنگ کا بھی چرچا رہا۔ جنرل باجوہ کے پہلے 3 سال میں پاناما کیس، ڈان لیکس، بلوچستان حکومت کی تبدیلی، نواز شریف کی نااہلی اور دیگر معاملات نے مسلم لیگ نون مشکلات کا شکار رہی۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں ہی ان 6 سال میں کبھی محبوب اور کبھی معتوب رہیں۔ ان کی مدت ملازمت صرف نومبر 2019 تک تھی، لیکن بعد میں تحریک انصاف حکومت میں انہیں 3 سال کی توسیع دے دی گئی۔ پاکستان کے سیاسی تجزیہ کار امتیاز گل بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں آرمی چیف کا تقرر کبھی بھی پیشہ ورانہ بنیادوں پر نہیں ہوتا اور جنرل باجوہ کی تقرری بھی اسی سلسلے کی ایک مثال تھی۔ جنرل باجوہ فطری طور پر خطرات مول لینے والے نہیں تھے، بلکہ ایک روایت پسند جنرل تھے جنہوں نے ادارے کی پرانی پالیسیوں پر ہی عمل کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف کے معاملے پر بھی جنرل باجوہ نے آئین و قانون کا راستہ اپنانے کے بجائے ادارے کی سوچ کو اپنایا تھا۔ جنرل باجوہ کے دور میں میڈیا کو خاص سانچے میں ڈھالا اور آزاد میڈیا کا رخ موڑا گیا۔ مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ 2011 میں لاہور کے جلسے کے بعد جو بیج بونے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا اور اس پودے کی نشوونما کی جا رہی تھی، اس کی پرورش سے جنرل باجوہ نے انحراف نہیں کیا۔ شاید اس میں ان کی رضاکارانہ مرضی نہ ہو، لیکن عمران خان کو جیسے تیسے اقتدار میں لانے کی سوچ کے آگے وہ بند نہ باندھ سکے۔ جنرل باجوہ کے 6 سالہ دور میں کئی شائستہ حدود پامال ہوئیں اور مداخلت بے حجاب اور سرعام ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں سیاست میں مداخلت نہیں ہوتی تھی، بلکہ فرق یہ تھا کہ ایسی مداخلت ڈھکی چھپی ہوتی تھی، لیکن ان 6 سال میں سب کچھ بے پردہ ہو گیا۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے بجائے عمران خان کو اقتدار میں لانے میں جنرل باجوہ کا اہم کردار تھا۔ سبھی الیکشن 2018 میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ تحریک انصاف کی افتخار دورانی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے پہلے 3 سال میں تحریک انصاف کی حمایت اپوزیشن کا الزام تو ہو سکتا ہے، لیکن تحریک انصاف 2018 کے الیکشن میں پہلے ہی وننگ پوزیشن میں آ چکی تھی۔ الیکشن جیتنے کے بعد بھی مسلم لیگ کوآف، اختر مینگل، ایم کیو ایم اور دیگر اتحادی خود ہمارے پاس آئے کیونکہ ہم جیت چکے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے ان کو ہماری طرف بھیجا تھا۔ افتخار دورانی کے مطابق سسٹم، اداروں کی پوزیشن اور عمران خان کی پوزیشن میں بنیادی فرق عمران خان کی کرپشن کے خلاف مہم کا تھا۔ سسٹم نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ سسٹم اشرافیہ کے لیے کام کرتا ہے اور عمران خان نے اس رویے کو چیلنج کیا۔ کرپشن کے خلاف مہم کے دوران سسٹم عمران خان کو ہاں تو کر رہا تھا، لیکن مزاحمت بھی جاری تھی۔ چونکہ سسٹم اور ادارے اس اینٹی کرپشن مہم کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اس لیے شریف فیملی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو اس دوران سہولت ملتی رہی۔ ان کے مطابق دوسری اہم بات یہ کہ سسٹم اس چیز کا عادی نہیں تھا کہ اعلیٰ عہدے پر فائز کوئی شخصیت کیمرے کے سامنے اور کیمرے کے بغیر بھی ایک ہی جیسا موقف رکھتی ہو۔ ہماری سیاسی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ ایک ایسا وزیر اعظم آیا کہ جس کے خیالات اور پالیسی بند کمروں میں بھی وہی ہوتی تھی جو عوام کے سامنے ہوتی تھی، جبکہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کے خیال میں
میں پہلے دن سے عمران خان میں اہلیت کے مسائل تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیب کی رائے میں باقی اداروں کی طرح آرمی کا کام بھی تجاویز دینا اور نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ کے کئی تحفظات درست بھی تھے۔ اگر کہیں یہ سوچ موجود تھی کہ عمران خان ناتجربہ کار تھے یا اہلیت کا مسئلہ تھا تو ان کی انگلی چھوڑ دینی چاہیے تھی، جبکہ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے پہلے 3 سال میں اگرچہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اس کے باوجود ان کے پہلے 3 سال بعد کے 3 سال سے بہتر تھے۔ بعد کے 3 سال میں فوج کے وقار، عزت، قدر و منزلت میں کمی آئی اور سرعام گالیاں بھی سنائی گئیں۔ عمران خان حکومت جانے سے کچھ دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے مسلم لیگ قواف کے رہنما چودھری پرویز الہی کے بیان نے ہلچل مچا دی کہ بچے کو نیچے اتارو گے تبھی وہ سیکھے گا اور ساری زندگی نیپیاں ہی بدلتی رہنی ہیں۔ اس وقت انہوں نے دبے الفاظ میں عمران خان پر احسان فراموشی کا الزام بھی لگایا، لیکن انہیں وزارت اعلیٰ ملنے کے بعد بہت کچھ بدل گیا۔ جنرل باجوہ کے دور میں آنے والی عمران خان حکومت اسی دور میں ہی ختم ہو گئی جس پر تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما کبھی دبے الفاظ اور کبھی واضح الفاظ میں جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت جانے کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما افتخار دورانی ایک گریٹ گیم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان اسلامو فوبیا کے خلاف بھی توانا آواز بن کر سامنے آئے اور عالمی دوروں میں یہ معاملہ سر فہرست بھی ہوتا تھا۔ ان کا یہ موقف بھی رجیم چینج کی وجوہات میں سے ایک تھا۔ عالمی سازشوں کے ساتھ ساتھ رجیم چینج کے حوالے سے ڈیپ سٹیٹ اور لوکل ایکٹرز کا جھکاؤ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ بعد میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی 2 میٹنگز میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک سائفر ایک حقیقت ہے اور سازش بھی ہوئی تھی۔ جنرل امجد شیب کے خیال میں جنرل باجوہ اپنے دور کے آخر میں غیر مقبول ہوئے۔ رجیم چینج کے معاملے میں گڑبڑ ہوئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں جنرل باجوہ کا بھی کوئی کردار ہے۔ اس تاثر کی وجہ سے آرمی کو دفاعی پوزیشن پر جانا پڑا اور وضاحتیں دینا پڑی۔ اگر عمران خان کی حکومت بنائی جا سکتی تھی، مختلف اہم مواقع پر بچائی جا سکتی تھی تو عمران خان حکومت کو گرنے سے بھی روکا جا سکتا تھا، مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ پی ڈی ایم جماعتوں سے عوام کے اختلاف اور نفرت کا نشانہ فوج بھی بن گئی۔ مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں عدالتوں پر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش ہوئی۔ فوج کے نیوٹرل اور اے پولیٹیکل ہونے کے اعلان سے متعلق عرفان صدیقی نے کہا کہ جب جنرل باجوہ کا آفتاب غروب ہو رہا تھا تو تب فوج کے سیاست سے تائب ہونے کا اعلان ہوا۔ اگر جنرل باجوہ یہ فیصلہ 2016 میں کرتے تو اچھا تھا۔ آنے والے آرمی چیف کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ ایک ہی چھلانگ لگا کر اس گرداب سے باہر آ سکے۔ نون لیگ کے عرفان صدیقی کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل باجوہ بیٹھ کر اپنی زندگی کو کھول کر دیکھتے ہوں گے تو یقیناً انہیں ان تمام واقعات پر افسوس ہوتا ہوگا، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے، چاہے 3 سال ہوں یا 6 سال، لیکن تاریخ باقی رہتی ہے۔ افسوس یہی ہے کہ جب وقت گزاری کے مراحل ہوتے ہیں تو انسان تاریخ کو بھول جاتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار امتیاز گل کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان کے کسی سابق وزیر اعظم نے موجودہ آرمی چیف کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس سے جنرل باجوہ کی ساکھ میں کمی آئی اور ان کے دور کے آخری 6 ماہ میں جو کچھ ہوا اس سے لوگ حیران رہ گئے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شیب دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عسکری سفارتکاری کو جنرل باجوہ کے 6 سالہ دور کی بڑی کامیابیاں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں آپریشن رد الفساد کے ذریعے دہشت گردی کے خاتمے میں مدد ملی اور بالا کوٹ کے اہم مسئلے پر بھی انڈیا اور دنیا کے ساتھ ذمہ دارانہ طریقے سے ڈیل کیا۔ ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے خارجہ پالیسی میں ایک جمہوری حکومت سے تعاون کیا گیا اور خصوصاً مالی حوالے سے مختلف ملکوں سے فنڈز کا انتظام بھی کر کے دیا۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ کو مینج کیا، اسی طرح افغان امن عمل میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان معاملات میں سول حکومت جنرل باجوہ پر ہی انحصار کیے ہوئے تھی۔ جنرل باجوہ نے خارجہ پالیسی کے موضوع پر بھی اہم کردار ادا کیا۔ جہاں جہاں سول حکومت سے کمی رہ جاتی تھی اس کو جنرل باجوہ ہی جا کر پورا کرتے تھے۔ جنرل باجوہ کئی سال سے عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں پس پردہ کردار ادا کر رہے تھے۔ جنرل باجوہ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں بھی ذاتی دلچسپی لی۔ پاکستان کے اندر چینی شہریوں اور چینی مفادات پر حملوں کے باوجود جنرل باجوہ کے دور میں اس منصوبے پر تیزی سے کام جاری رہا۔ جنرل باجوہ کا ایک اہم کردار یہ بھی تھا کہ انہوں نے پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالا۔ انہوں نے پاکستان آرمی ہیڈ کوارٹر میں ایک کور سیل تشکیل دیا جو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو دیے گئے ایکشن پوائنٹس کی پیش رفت کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں پاکستان اور انڈیا کئی بار جنگ کے دہانے تک پہنچے، تاہم جنرل باجوہ نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات اور تعلقات کی بحالی کی، حکمت عملی کی حمایت کی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔